अम्मा बाद हज़रात उलमाए किराम, दारुल उलूम फारूकिया के मोहतमिम मौलाना जुनैद साहब, यहाँ के साथी किराम, हज़रत मौलाना सईद यूसुफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और मेरे तालिब इल्म साथियों और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये मेरे लिए बैक वक्त खुशी का भी और सदमे का भी मौका है कि आज मुझे अपने इंतहाई महबूब और प्यारे भाई हज़रत मौलाना क़ाज़ी अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात के बाद पहली बार उनके इस गुलशन इल्म व अमल में हाज़िरी का मौका मिल रहा है। एक तरफ इस इदारे में जहाँ मेरी इससे पहले भी बार बार हाज़िरी हुई, निगाहें उस मुक़द्दस चेहरे को ढूंढ रही हैं जिनकी वजह से ये इदारा अल्लाह ताला ने एक ऐसा मरकज़ इल्म व अमल बनाया जो अपनी सादगी के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के दीन की शुआएं फैलाता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल रूब तरक्की रहा। हज़रत मौलाना क़ाज़ी अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाहि अलैह उन शख्सियतों में से थे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दर्द दिल अता फरमाया और दीन की फ़िक्र और अहले दीन की महब्बत व अज़मत और हर दीनी मसले के लिए क़ल्ब की बेचैनी और इज़्तिराब और उसके हल के लिए हिकमत और शजाअत का आमेज़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने कितने फितने, कितने झगड़े, कितने मसाइल उनकी हकीमाना, मुदब्बिराना और बहादुराना हिकमत अमली से अल्लाह ताला ने दूर फरमाए। हम जब कभी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी नहीं, बल्कि पंजाब के किसी भी इलाके में कोई मसला हमारे सामने आता तो हमारी पहली निगाह हज़रत मौलाना क़ाज़ी अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ती। छोटे से छोटा मसला भी विफाक की खिदमत के दौरान कोई छोटा सा भी मसला पेश आता तो उनके सपुर्द करके ये इत्मीनान हो जाता कि इंशाअल्लाह जो मुमकिन हल होगा वो ज़रूर होगा। अल्लाह ताला ने उनको, बाद औक़ात इंसान में जोश होता है, होश नहीं होता, बाद औक़ात होश इतना ज़्यादा होता है कि जोश की कमी हो जाती है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जोश और होश दोनों से नवाजा और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात के उलमाए देवबंद के तमाम अकाबिर की निगाह उनके ऊपर रहती थी और
ان کے مشورے کو انتہائی الحمدللہ اہمیت حاصل ہوتی تھی، اور یہ خیال ہوتا تھا کہ ان کو جب کوئی کام سپرد کر دیا جائے تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ تو صدمہ تو اس بات کا کہ آج وہ چہرہ مجھے اس ادارے میں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے روح پرفتوح کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے سیراب فرمائے اور فرماتا رہے۔ انہوں نے جو خدمات دین کی انجام دیں، علم دین کی انجام دیں، مدارس کی انجام دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کو وہاں پر سرخ روئی اور اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہماری خواہشوں اور ہماری تمناؤں پر یہ نظام نہیں چل رہا۔ یہ نظام اس ذات باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جس بارے میں کوئی فیصلہ فرما لیتے ہیں تمام حکمت اسی میں ہوتی ہے، اور ہماری خواہشیں اور تمنائیں اسے لوٹا نہیں سکتی۔ اگر انسان کی خواہش، تمنا، قربانی کسی انسان کی وفات کو ٹلا سکتی، تو یقین ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے مقابلے میں سارے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ کو چند سانس اور مل جائے۔ لیکن وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نازل ہونے پر بیٹھے رو رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورت تو ایسی نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی نوید سنائی ہے، اور یہ بوڑھے صاحب رو رہے ہیں۔ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ فتح ہو گئی یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ کا مشن پورا ہو گیا، اب ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلانے والے ہیں۔ وہ رو رہے ہیں، لیکن جب حادثہ پیش آ جاتا ہے اور فاروق اعظم جیسا انسان تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو کہے گا کہ وفات ہو گئی میں اس کے گردن اڑا دوں گا، اس وقت ایک پیکر ضبط و تحمل، اس وقت صبر کا ایک مجسمہ دھیرے دھیرے آتا ہے، آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے طبت حیا و میت، اور وہ آیت تلاوت کرتا ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اور یہ الفاظ اس کی زبان پر جو وفادار جانثار، وفاداری جانثاری جس پر قربان، وہ رسول اللہ نہیں، کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تو جب واقعہ پیش آ گیا، یا تو پہلے رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور جب حادثہ پیش آ گیا تو اللہ نے ایسا پیکر صبر بنایا، ایسا پیکر تحمل بنایا کہ فاروق اعظم جیسا انسان حواس کھو بیٹھا، اور صدیق کھڑا ہوا ہے، اور وہ ساری امت کو وہ آیت سنا رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں میں یاد بھی نہیں رہی تھی آیت کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ تو جو فیصلہ اس ذات کی طرف سے ہوتا ہے
میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہر انسان کو جانا ہے. کوئی ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا, کوئی خدا کو نہ مانے وہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ موت آئے گی. اب موت کا وقت کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. اب اس کے دو ہی راستے ہیں, یا تو انسانوں پہ انسان چھوڑ دے ہر ایک آدمی پر کہ بھئی تم اپنے اختیار کر لو کہ تمہیں کب موت آئے. تو اگر کسی انسان پر چھوڑ دیا کہ تم اپنی موت کا وقت خود متعین کر لو, یا اس کے رشتہ داروں کو کہہ دو کہ بھئی تم متعین کر لو تمہارا باپ کب جائے, تمہارا بھائی کب جائے, تمہاری بہن کب جائے. ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ کر اس طرح؟ ناممکن. ایک ہی فیصلہ ہے, جس نے پیدا کیا, جس نے پلا پالا اور بڑھایا, جس نے کام لیے, جس نے خدمات لی, وہ جانتا ہے کہ کس وقت اس کو اپنے پاس بلانا ہے, اپنے جنت میں پہنچانا ہے. لہذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور یہ جدائی بھی انشاءاللہ عارضی ہے. ایک مومن کے لیے اس سے بڑی تسلی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ جدائی عارضی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان عمل صالح کے ساتھ لے جائے تو یہ جدائی ایک ہفتے کی بھی ہو سکتی ہے, ایک مہینے کی بھی ہو سکتی ہے, ایک سال کی بھی ہو سکتی ہے, 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن لامتناہی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو یہ تسلی دی ہے, کسی غیر مومن کو یہ تسلی نہیں آ سکتی. تو الحمدللہ یہ سنت الہی ہے. سورج ڈوبتا ہے, چاند نکل آتا ہے, ستارے ہو جاتے ہیں, ستارے چمکتے ہیں, چمکتے چمکتے پھر دوسرا کوئی سورج نکل آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری فرمایا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ مدرسوں کے اندر بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, محض اللہ کے فضل و کرم سے, اپنی چاہت سے نہیں, اپنے فیصلے سے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں سے وابستہ فرما دیا کہ جنہوں نے ہمیں ان چٹائیوں پر بیٹھ کر, ان بوریوں پر بیٹھ کر ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو الحمدللہ وہ حضرات جو جا چکے ان کا فیض جاری ہے اور جاری رہے گا. بعض بزرگوں نے ایک بات کہی ہے, کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, بعض لوگ اس کو غلط معنی بھی پہنا سکتے ہیں, لیکن ہے حقیقت. وہ یہ کہ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد, ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا, بڑھ جاتا ہے. اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے, شرک کی بات کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی اس دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے, کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد, اگر کوئی شیخ, اگر کوئی والد, اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے, وہ واسطہ بنا دے. وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے, وہ چاہے تو آگ کو بنا دے, اس کے ذریعے پہنچا دے. وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے. وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے. واسطہ جس کو چاہے بنا دے, وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیض ہے وہ اللہ ہی کا ہے. عطا موتی حقیقی صرف ایک ہے, اور جو کوئی ہے وہ اس نے واسطہ بنا دیا. اس کو احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے واسطہ بنا دیا. تو یہ جتنے بھی ہمارے مدرسے ہیں یا اس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واسطہ بنا دیا ان کو.
واسطہ بنا دیا ہے کہ دوسروں تک دین تم پہنچاؤ گے. ارے اللہ نے وعدہ کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو ذمہ داری کس نے لی تھی حفاظت کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری بچوں سے پوری کرائی. 10 سال کے بچوں سے، 12 سال کے بچوں سے پوری کرائی کہ دیکھو اس طرح ہوتی ہے حفاظت. تو جس کو چاہے وہ واسطہ بنا دے. استاد بھی ایک واسطہ، اور شیخ بھی ایک واسطہ، باپ بھی ایک واسطہ. تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے واسطہ بنا دے. تو اس واسطے کے اندر اگر جن لوگوں کو اس کی جدائی کا صدمہ ہوا ہے ان کے لیے کوئی وہ واسطہ پیدا فرما دے کہ ان کو پر اور زیادہ رحمتیں نازل ہوں، اور زیادہ برکتیں ان کو حاصل ہوں، تو کیا بعید ہے. لہذا بات یہ ہے کہ ہرگز نہ میرا داں کہ دلش زندہ شد و عشق، ہرگز نہ میرا داں کہ دلش زندہ شد و عشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں. جس کا دل زندہ ہو گیا نا اللہ کے ذکر سے، وہ کبھی نہیں مرا کرتا، وہ زندہ رہتا ہے. سب تست بر جرید عالم دوام ماں. ہمارے دنیا کے جریدے پر ہمارا نام ثبت ہے. ہمارے سے مراد اللہ والوں کا نام ثبت ہے اور رہے گا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. جو چشمہ وہ لگا کر گئے تھے الحمدللہ وہ جاری ہے. الحمدللہ وہی درس و تدریس ہو رہی ہے، وہی اساتذہ پڑھا رہے ہیں، وہی طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی علم سے سراب ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. بس ایک بات کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ یہ کہ نرا علم کافی نہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ اگر صرف علم انسان کی فضیلت، کسی کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا تو شیطان افضل الناس ہوتا. اس لیے کہ علم اس کے بعد بہت بڑا ہے. علم کے ذریعے ہی تو وہ علماء کو بھی بہکاتا ہے. امام راضی کو شکست دے گیا، لیکن اس علم کا کیا حاصل جو انسان کو ایمان عطا نہ کر سکے، اور اس علم کا کیا حاصل جو محض ایک نظریہ بن کے رہ جائے اور انسان کی زندگی اس کے نور سے خالی ہو، اس کے اوپر عمل کے نور سے خالی ہو. تو میں اپنے آپ سے پہلے اور اپنے واسطے سے سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کا جو نور ہے، اس کا کی جو روح ہے وہ عطا فرمائے. وہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق. وہ ہے علم کی اصل روح. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرما دے تو پھر کوئی نقصان نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بھی سلسلے کے امام ہیں اور صوفیہ کے سلاسل کے بھی امام ہیں، وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کسی نے ان کو آواز دی یا فقیہ کہہ کر، اے فقیہ. تو جواب میں انہوں نے فرمایا پیچھے مڑ کے کہ حل رأیت فقیہا قط، کبھی تم نے کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ تو اس نے پوچھا جی اور آپ نہیں تو اور کون ہے فقیہ؟ تو کہا کہ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی رغبت سے بھرا ہوا ہو، وہ ہے فقیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا یہ نور عطا فرمائے. اور میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، یہ جو نور ہے
یہ حاصل ہوتا ہے صرف کتاب سے نہیں ہوتا، صرف کتاب پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے صحبت سے، اہل اللہ کی صحبت سے۔ جتنی اہل اللہ کی صحبت حاصل ہوگی تو انشاءاللہ یہ علم کا نور اسی طرح منتقل ہوگا۔ آپ جانتے ہو ہمارے سب کے سر کے تاج حضرت مولانا محمد قاسم نانواتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ عصر، دونوں نے، اور پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں نے رجوع کیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی وہ تھے جنہوں نے درس نظام بھی پورا نہیں کیا تھا۔ اب ایک مولانا نانواتوی جیسا انسان کہ جس کے علم جس کو علم کا پہاڑ کہہ دو، علم کا سمندر کہہ دو، جو الفاظ چاہو استعمال کر لو، وہ ایک ایسے شخص کے پاس جا رہا ہے کہ جس نے پورا درس نظام بھی نہیں پڑھا۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ علم کا ظاہر تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن باطن جس کے ذریعے دل سے تکبر مٹ جائے، حب جاہ مٹ جائے، حب شہرت مٹ جائے، حب مال مٹ جائے، وہ اس کے لیے ضرورت تھی کسی کی صحبت کی، تو وہاں گئے۔ اور کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے عالم ہیں، وہاں کیوں چلے گئے؟ تو فرمایا کہ بھائی ہماری مثال ایسی ہے، کہتے ہیں ایک شخص ہے، اسے کہو بھائی بادام کے کیا خواص ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ پورا تقریر کر دے گا، اس پر لیکچر دے دے گا، بادام کہاں پیدا ہوتا ہے، کس طرح اگایا جاتا ہے، اس کے کیا خواص ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں، کن کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، کہاں کا، پورا مقالہ لکھ دے گا، پورا لیکچر پڑھا دے گا۔ پوچھو کبھی کھایا؟ تو کہتے کھایا تو نہیں۔ تو ہماری مثال ایسی تھی کہ ہم نے خواص ساری چیزوں کے پڑھ لیے تھے، لیکن کھایا نہیں تھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تو انہوں نے بادام منہ میں رکھ دیا کہ یہ ہوتا ہے بادام۔ تو یہ صحبت اہل اللہ کی، یہ ہے جو ہر علم کے طالب علم کو اپنی تکمیل کے بعد اس کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ، اور جو آج کل تصوف کا پتہ نہیں کیا مطلب سمجھ لیا گیا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جو اپنے باطنی فضائل ہیں وہ حاصل ہوں اور باطن رذائل سے نجات ملے، تکبر نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ علم کے لیے زہر ہے۔ حضرت نے ایک جگہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا شیطان کو کہ وہ اپنے جیسے بنجارا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو اپنے کندھے پہ سامان لاد کر گلی گلی بیچتا ہے، تو اس نے بہت ساری گٹھڑیاں اپنے کندھے پہ لادی ہوئی ہیں، کسی میں پیشاب بھرا ہوا ہے، کسی میں پخانہ بھرا ہوا ہے، کسی میں خون بھرا ہوا ہے، کسی میں پیپ بھری ہوئی ہے۔ تو بھائی تو کیا یہ بیچنے جا رہا ہے؟ تو اس پر کسی پہ لکھا ہوا تھا تکبر، کسی پہ لکھا ہوا تھا حب جاہ، کسی پہ لکھا ہوا تھا حب مال وغیرہ وغیرہ۔ تو کون تجھ سے خریدے گا یہ گندگی؟ کہا کہ میں اپنی منڈی خوب جانتا ہوں، یہ تکبر کا جو گٹھڑی ہے، یہ جا کے میں دولت مند لوگوں میں تقسیم کروں گا، بہت خوشی سے لیں گے، اور یہ حب جاہ جو ہے نا یہ جا کے علماء میں تقسیم کروں گا، بڑی خوشی سے لیں گے، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو غرض یہ جب تک یہ بیماریاں دل سے نہیں نکلتی اس وقت تک علم میں برکت پیدا نہیں ہوتی، علم کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت، اور یہ نہ سمجھو اہل اللہ ختم ہو گئے دنیا سے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
حضرت امام راضی رحمۃ اللہ نے اس میں تفسیر کبیر میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حدیث بڑی زبردست بشارت ہے، بشارت اس بات کی صادقین قیامت تک باقی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتے جو ناممکن عمل ہو۔ جب یہ حکم دے رہے ہیں کہ صادقین کے ساتھی بن جاؤ تو ان کا وجود رہے گا، ہاں کبھی کم ہو جائیں گے، ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن ملیں گے ضرور۔ بس یہ میری مختصر گزارش ہے، اپنی ذات سے پہلے مخاطب ہوں اور اپنے واسطے سے آپ سب حضرات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے، علم کا نور بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔